المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أما بعد فقالت فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها: أنتم عباد الله نصب أمره ونحيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاء إلى الأمم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. تمام حاضرین مجلس اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، علماء حق کی حفاظت کے لیے، حاضرین کی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ظالمین کی نابودی کے لیے، مظلومین کی کامیابی کے لیے اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلندتر محمدی صلوات پڑھیے. شکر گزار ہیں بارگاہ خداوندی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذکر محمد و آل محمد میں آنے کی، ذکر محمد و آل محمد کا اہتمام کرنے کی، اس ذکر کے لیے فرش اعظم بچھانے کی اور ذکر محمد و آل محمد آ کر پڑھنے کی، ذکر کو کرنے کی جو توفیق خداوند متعال نے ہم سب کو عطا فرمائی. ہم سب سے پہلے بارگاہ الہی میں اس توفیق الہی پر شکر گزار ہیں. یقیناً ذکر محمد و آل محمد توفیق الہی سے ممکن ہے. آج ہمارا مجالس میں آنا، شرکت کرنا، یہ دراصل توفیق ہے اللہ کی جانب سے، کیونکہ خداوند تبارک و تعالی توفیق بھی اسے ہی دیتا ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو. یقیناً یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ محبت اہل بیت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت نہیں ہے کائنات کی. سب سے بڑی نعمت محبت اہل بیت ہے جو خداوند تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں کے اندر رکھی ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے شکر کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. کہ اگر ہم ویسے تو خداوند تبارک و تعالی کی کسی بھی نعمت کا جو یعنی وہ نعمتیں جو قابل شمارش نہیں ہیں، شمار میں نہیں آ سکتی اللہ کی نعمتیں، ان میں سے کسی ایک نعمت کا بھی ہم شکر کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن خداوند تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ شکر بجا لائیں. اور شکران نعمت یہ ہے کہ اس نعمت کی قدر کی جائے، قدردانی. جو نعمت خدا کی جانب سے عطا ہوئی، یعنی جو نعمت ہے، چاہے یہ بدن ہے، چاہے یہ روح ہے، چاہے یہ وجود انسانی ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی نعمتیں ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، مادی نعمتیں ہیں، معنوی نعمتیں ہیں، دنیا کے اندر متعدد نعمتیں ہیں جو شمار میں نہیں آ سکتی. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. امیر المومنین فرماتے ہیں خطبہ اول نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ بہت ہی عالیشان خطبہ ہے. توحید کے اوپر ایسا خطبہ ہے کہ بعض دیگر مسالک کے لوگوں نے اعتراف کیا کہ ایسا خطبہ توحید پر جو امیر المومنین نے دیا ایسا تاریخ اسلام میں کہیں نہیں ملتا. کہ یقیناً توحید کے اوپر بہت ہی عالی شان خطبہ تخلیق کائنات کے اوپر. اسی خطبے میں خطبہ اول میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ
اگر تیری نعمتوں کو شمار کرنے والے عادون، جن کو اصطلاح نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے عادون کہا ہے، عادون جن کا کام عدد کو شمار کرنا ہے، علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر عادون بھی جن کا کام ہی شمار کرنا ہے وہ بیٹھ جائیں اور پوری زندگی شمار کرتے رہیں تب بھی تیری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ شکر بجا لانا اگلا مرحلہ ہے، شمار کرنا بھی وسعت میں، انسانی وسعت میں یا مخلوق کی وسعت یہاں تک نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ بس عزیزان محترم، یہ مجالس عزائے سیدہ، مجالس عزائے امام حسین دراصل کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان مجالس کی حکمت ہے، ان مجالس کا فلسفہ ہے، ان مجالس کی فضیلت ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، جیسا کہ آج تو دیر ہو گئی لیکن انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ وقت پر پہنچیں، اور انشاءاللہ مغرب سے متصل مجلس شروع ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم کل ٹائم پر پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ۔ بس توجہ سے سنیں، مجالس کا انشاءاللہ جو موضوع آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کرنا ہے وہ جناب سیدہ کا یہ خطبہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت فرمایا۔ خطبہ تو بہت طویل ہے، خطبہ جو تاریخ میں خطبہ فدق کے نام سے ہے۔ اسی خطبے کا ایک حصہ، میں حصہ بھی نہیں کروں گا، کہوں گا ایک لائن فقط، ایک سطر ابھی تلاوت کی آپ کی خدمت میں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا طالب علمانہ وضاحت ان تینوں دنوں میں آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ جناب سیدہ کا عالی شان خطبہ جو جناب زہرا نے مسجد نبوی میں دیا، تاریخ الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں، تاریخ جانتے ہیں کہ کیا ہوا بعد رسول، کیا ہوا رحلت پیغمبر اکرم کے بعد، کیا ہوا حکومت وقت نے کیا کیا، جناب سیدہ کو مسجد میں جانا پڑا اور خطبہ دینا پڑا۔ لیکن تاریخ سمجھنے کے لیے، تاریخ کو جاننے کے لیے، کسی بھی واقعے کو سمجھنے کے لیے 3 نگاہیں ہوتی ہیں۔ توجہ سنیے گا، تھوڑا سا دقیق موضوع ہے، اگر انشاءاللہ خدا آسانی پیدا کرے توجہ سنیں۔ 3 نگاہیں کسی بھی واقعے کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ان تینوں نگاہوں میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ابھی ہم کس نگاہ تک پہنچے ہیں اس واقعے کو سمجھنے کی۔ ابھی میں نہ کربلا کی بات کر رہا ہوں، نہ جناب سیدہ کے قیام کی، میں ایک جرنل عام طور پہ ایک بات کر رہا ہوں۔ کسی واقعے کو سمجھنے کے 3 پہلو ہوتے ہیں یا 3 زاویہ نگاہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی زاویہ نگاہ ہوتی ہے عوام کی، جس کو عوام الناس کہتے ہیں۔ عوام کسی واقعے کو دیکھتی ہے، مثلا مثال کے طور پہ آپ نیوز میں سنتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے سنتے ہیں کہ جی فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا۔ اچھا، عوام الناس کی دیکھنے کی جو نگاہ ہوتی ہے، اکثریت کی، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، میجورٹی کی، اکثریت کی جو دیکھنے کا زاویہ ہوتا ہے عزیزان محترم، اس میں حقیقت کم ہوتی ہے، اس میں حقیقت کم ہوتی ہے اور افواہیں یا پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے عام اکثریت کے، کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں کیا کہنا ہے کہ اکثرہم لا یعقلون، اکثریت تفکر نہیں کرتی، اکثریت غور و فکر نہیں کرتی۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، اکثرہم لا یعلمون، اکثریت جانتی بھی نہیں ہے، اکثریت اہل علم نہیں ہوتی، اکثریت نہیں ہوتی بلکہ کم اقلیت، منیورٹی جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے۔ لیکن توجہ سنیں، اسی طرح جب نہج البلاغہ میں ہم آتے ہیں، قرآن کی ان آیات کو دیکھتے ہیں تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 3 گروہ ہیں عوام کے۔ توجہ سنیں، میں پہلے یہ 3 گروہ عوام الناس کے بیان کروں گا، پھر واپس اس موضوع پر آؤں گا کہ کسی واقعے کو سمجھنے کے لیے 3 گروہ ہیں عوام کے۔ مولا علی فرماتے ہیں 3 کیٹیگریز، نہج البلاغہ حکمت نمبر 147، جا کر پڑھیے گا آپ، کیونکہ ساری حکمت کا اگر میں وضاحت کرنے لگوں گا تو موضوع پھر دوسرا ہو جائے گا۔ حکمت تیسرا حصہ نہج البلاغہ کا، کیونکہ نہج البلاغہ کے میں جوانوں اور بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگان ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، خطبات، پہلا حصہ خطبات ہیں امیر المومنین کے، دوسرا حصہ فرمودات، دوسرا حصہ مکتوبات یا خطوط کے نام سے ہے، اور تیسرا حصہ حکمت یا کلمات قصار کے نام سے ہے۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 حصوں میں نہج البلاغہ کو ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ اب میں تیسرے حصے سے آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ، کلمات قصار بھی کہتے ہیں اس کو اور حکمت بھی کہتے ہیں۔ حکمت نمبر 147، 147۔ مولا علی فرماتے ہیں لوگوں کے 3 گروہ ہیں،
اچھا اس حکمت کا سنیریو یہ ہے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مولا علی نے جناب کمیل کا ہاتھ پکڑا. کمیل ابن زیاد نخعی جن سے دعائے کمیل منسوب ہے، ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، وہ یہ صحابی امیر المومنین، بڑے خاص صحابی تھے. مولا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کی جانب لے گئے. ایک ایسا قبرستان جو بالکل ویرانہ تھا، نخلستان تھا، صحرا تھا بڑا. لے گئے مولا ان کو، کمیل کو، اور کمیل کو بٹھایا اور خود بھی بیٹھے. اور پھر مولا نے یہاں پر اس حکمت کے اندر بیان کرنا شروع کیا. اب یہ تعلیم دی کمیل کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے. امام نے کہا کہ اے کمیل سنو، لوگوں کے 3 گروہ ہیں عوام الناس، یعنی مولا علی نے تمام معاشرے اور سوسائٹی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. تمام سوسائٹی کے افراد کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. امام نے کہا پہلے ہیں عالم ربانی، اللہ کی خاطر عالم، با تقوی علماء، با عمل علماء، علماء حق. اب علماء سو بھی ہیں، اس لیے مولا نے کہا عالم ربانی، عالم ربانی. پھر امام نے کہا کہ اے کمیل پہلی کیٹیگری عوام الناس کے اندر ہے عالم ربانی. دوسری کیٹیگری، دوسری قسم ہے سبیل نجات پہ چلنے والا طالب علم. طالب علم، اسٹوڈنٹ، سیکھنے والے، جیسا کہ ہم سب ہیں اسٹوڈنٹ ہیں. طالب علم راہ نجات پر، سبیل نجات پر چلنے والا طالب علم. اور تیسرا گروہ مولا علی کی اصطلاح سنیں، ہمجن رعا. نہج البلاغہ ہمجن رعا. ہمجن رعا کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بے شعور لوگوں کا ریوڑ، جو کسی کے پیچھے بھی چل پڑتا، شعور نہیں ہوتا. رعا رائی سے ہے. رعا عربی زبان میں کہتے ہیں بکریوں کے ریوڑ کے لیے جملہ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں. اب مولا نے نہج البلاغہ میں جو استعمال کیا وہ بکریوں کے لیے نہیں کیا، انسانوں کو تشبیہ دی مولا نے جانوروں کے اس ریوڑ کی طرح کہ وہ قومیں، وہ لوگ جو شعور نہیں رکھتے، ہوشیار نہیں ہوتے، بیدار نہیں ہوتے، عقل سے نہیں سوچتے، تو اکثر کیا کرتے وہ ہمجن رعا بن جاتے ہیں، کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ 3 گروہ امیر المومنین نے بیان کیے. اور پھر امام نے کہا اے کمیل، کمیل کے ذریعے سے پیغام ہمیں سب کو ہے. کہا کہ سنو، یا تو عالم ربانی بنو یا سبیل نجات پہ چلنے والا طالب علم بنو. مولا نے نصیحت بھی کی کہ دونوں میں سے ایک بنو، ورنہ اگر نہ عالم بنو گے نہ طالب علم بنو گے تو کیا کہلاؤ گے؟ ہمجن رعا. ایک ایسا گروہ جو بے شعور عوام کا، وہ گروہ جو صرف چلتا رہتا ہے، کسی کے پیچھے بھی چلا جاتا ہے، جو سوچتا نہیں ہے کہ بھائی یہاں کیا ہے. یا ظاہر بین، ایک اور اصطلاح نہج البلاغہ میں مولا نے استعمال کی، کہنے لگے ظاہر بین. ظاہر بین کون ہوتے ہیں؟ جن کی عقلیں ان کی نگاہ میں ہیں. اور عاقل کون ہیں؟ جن کی نگاہ ان کی عقل میں ہے. اس لیے امام نے شعور کی بات کی. نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے عزیزان محترم، ایک ایسی کتاب ہے کہ واقعاً جس کے اندر ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. تمام، چاہے وہ سوسائٹی کے ہوں، معاشرتی مسائل، یا گھریلو ہوں، انڈیویجول مسائل، تمام کا حل ہے. لیکن بشرط یہ کہ اس کی جانب ہمیں جانے کی ضرورت ہے، اس پر امپلیمنٹ کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، نفاذ کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن ہو، نہج البلاغہ ہو، یا معصومین کا کوئی بھی کلام ہو، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں سنائیں، آپ سنیں، داد دیں، تحسین دیں، پڑھنے والے کو داد ملے اور پھر اس کے بعد کہیں زبردست حدیث تھی اور چلے جائیں. نہیں، اس کلام کا ہدف زبان سے کان میں پہنچانا نہیں ہے. اس کلام کا ہدف پڑھنے والے کے وجود سے نکل کر سننے والے کے وجود میں داخل ہو تاکہ وہ اس پر امپلیمنٹ کرے، عمل کرے. یعنی ان کلام کا مقصد نفاذ ہے، نافذ کرنا ہے. جب تک قرآن، نہج البلاغہ اور معصومین کا کلام ہماری زندگی میں نافذ نہیں ہوتا تو قرآن کے نزول کا حق ادا نہیں ہوگا. حق ادا ہوگا نفاذ کے بعد، امپلیمنٹ کے بعد. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے ہیں دنیا میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پیغمبر اکرم نے ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم کیا جس کی بنیادیں قرآن پر تھیں. استوار کیا پیغمبر اکرم نے جو معاشرہ، وہ قرآنی سوسائٹی قائم کی مدینہ کے اندر. بس عزیزان محترم توجہ سے سنیں، ہمجن رعا نہیں بننا ہے، بے شعور نہیں. اسی لیے تو ہمیں مجلسوں میں بلایا گیا.
مجلسوں میں کیوں بلایا گیا ہے؟ مجلسوں کا اہتمام کیوں ہے؟ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہمیں کیوں دیا ہے؟ علی کی بیٹی نے یہ پلیٹ فارم دیا ہے، کیا خوبصورت پلیٹ فارم ہے یازداری کا، لیکن اس کی کوئی حکمت تو ہوگی، کوئی لاجک تو ہوگی نا، کوئی فلسفہ تو ہوگا، کیونکہ دین اسلام لاجیکل دین ہے۔ دین اسلام عقل سے خطاب کرتا ہے، جذبات سے نہیں۔ جذبات اور چیز ہے، عقل اور چیز ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں ایک رائٹ چیز یہ ہے کہ جذبات ابھارے جاتے ہیں، عقل وہیں رہتی ہے۔ نہیں، پڑھنے والے کی یا ممبر پہ آنے والے کی ذمہ داری ہے کہ ان کی عقول کو ابھارے، کیونکہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ انبیاء جب آئے معاشرے میں، جو بھی نبی آتا تھا، یُصِرُوهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ، لوگوں کی دفن شدہ عقلوں کو ابھارنے آتے تھے۔ کوئی نبی اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں سے جذباتی خطاب کریں، لوگ جذبات میں واہ واہ کریں، دو چار نعرے لگائیں اور انبیاء کو کہیں آپ نے بڑا زبردست خطاب کیا۔ نہیں، عقلوں کو ابھارنے آتے ہیں، ان کو شعور دینے آئے انبیاء۔ اسی طرح علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء کی ذمہ داری شعور دینا ہے، اور شعور دینے کے لیے عقل سے خطاب ہے، جذبات سے خطاب نہیں ہے۔ اب ہم جب جذبات سے خطاب کریں گے تو کیا ہوگا؟ قوم وہیں کی وہیں رہے گی، لیکن جب ہم عقل سے خطاب کریں گے تو یہ ڈیولپ ہوگی، پھر قوم عروج کی جانب جائے گی، ورنہ تو وہیں زوال و پستی کی جانب رہتے ہیں۔ بس توجہ سنیں، ان مجلسوں کا ہدف عزیزان محترم، ان مجلسوں کی لاجک یہ ہے کہ ان مجلسوں میں شعور دینا ہے۔ میں جملہ کہہ دیتا ہوں، توجہ سنیے گا۔ کعبہ قبلہ عبادت ہے نا، ابھی الحمدللہ سب قبلے کی طرف منہ کر کعبے کی طرف رخ کر کے ہم سب نماز پڑھتے ہیں، حکم ہے اللہ کا۔ کعبہ قبلہ عبادت ہے اور کربلا قبلہ شعور ہے۔ کربلا شعور دیتی، حضرت سیدہ شعور دیتی۔ ہمیں جبھی تو حکم ہے نا کہ زندگی میں ایک بار جاؤ کربلا، اس لیے نہیں کہ مادی چیزیں لانی ہیں، نہیں، شعور لانا ہے۔ کربلا اسی لیے تو بلایا ہے ہمیں، کربلا معذرت کے ساتھ دیکھیں، جائیں بالکل جائیں، ہر سال جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، زائرین سر آنکھوں پہ زائرین کا مقام، سر آنکھوں پہ، لیکن معرفت کے ساتھ جائیں، معرفت حق حسین کو سمجھ کے، معرفت حسین کو سمجھ کر، ولایت حسین کو سمجھ کر، پھر آپ دیکھیں، پھر جب انسان آتا ہے نا تو پھر وہ بدلتا ہے۔ جب معرفت کے ساتھ جائے نا تو پھر وہاں بہت کچھ ملتا ہے۔ دیکھیں وہ در تو، یہ در تو اتنا سخی در ہے جو دشمن کو بھی عطا کرتا ہے، ایسا ہے نہیں ہے؟ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے نا، دشمن کو بھی عطا کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ میں مثلا مثال کے طور پہ میں چاہنے والا ان کا، میں گیا، میں بھی مادی چیزیں ان سے لے آیا، ٹھیک ہے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مخالف نہیں ہوں کہ مادی چیزیں نہیں مانگیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو وسیلہ قرار دے کے اللہ سے مانگے، بے شک، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا صرف یہی ہم نے مجلسوں سے یا ان سے لینا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، ہماری روح کی غذا، ہم جسم کی غذا تو لے رہے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں ائمہ طاہرین کو وسیلہ قرار دے کے جسم کی غذا تو ہم لیتے ہیں، لیکن اسی طرح سے ہم نے روح کی غذا بھی لینی ہے، اور وہ ہے ہدایت، وہ ہے شعور، وہ ہے علم، علم لینا ہے۔ جناب سیدہ کی مجالس جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور ولایت کا سفر کرانے کے لیے، جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے مجلسیں ہیں یہ۔ اب یہ جوانان خصوصی طور پر توجہ سنیں، کیونکہ یونیورسٹی کالجز میں آپ جاتے ہیں، دین اسلام پہ ایک الغار ہے، کیمونسٹ کی، امپیرلسٹ کی اور دیگر جتنے بھی نظریات ہیں، ان تمام نظریات کو میٹرلسٹ کہا جاتا ہے۔ میٹرلسٹ یعنی اہل مادیون، اہل مادہ۔ یہ اہل مادہ کون ہے؟ اہل مادہ وہ ہیں جن کا کانسیپٹ و نظریہ یہ ہے، جن کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ کائنات خود بنی ہے، اس کا خالق کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ایک نظریہ ہے دنیا کے اندر، اور اس نظریے کی کئی برانچز اور شاخیں ہیں نیچے۔ یہ جو آپ دنیا کے ہمیں آج جو مختلف نظام نظر آتے ہیں نا، امپیرلزم کا ایک بلاک نظر آتا ہے، کیپٹلزم کا ایک بلاک نظر آتا ہے، سیونزم کا ایک بلاک نظر آتا ہے، سوشلزم کا ایک بلاک نظر آتا ہے، یہ دنیا کے جتنے سسٹم نظر آ رہے ہیں نا نیچے، ان سب کی جڑ اور ماں ایک ہی ہے، اور وہ ہے میٹرلزم۔ میٹرلسٹ کے یہ اولادیں ہیں۔
اچھا یہ سارے نظریات بنے کس کے خلاف ہیں؟ صرف ایک ہی نظریے کے، وہ ہے قرآن و اسلام، کیونکہ ان کا ہدف یہ ہے کہ اسلام کو کرٹیسائز کرو، اسلام کی جانب آنے نہیں دو لوگوں کو۔ اچھا پھر ہم ایک غلطی یہ کرتے ہیں، مسلمان یا غیر مسلم جو ہوتے ہیں، جب وہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو معذرت کے ساتھ اسلام کا طالبانی چہرہ دیکھتے ہیں، وہ جو طالبان چہرہ دکھا رہے ہیں اسلام کا، وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اسلام نہیں ہے، وہ تو امریکہ کا بنایا ہوا خود ان کا پسندیدہ اسلام ہے، وہ امریکہ کا اسلام ہے۔ اگر دین حقیقی سمجھنا ہے، دین محمدی سمجھنا ہے، تو وہ آ کر دیکھو سیدان نے نکل کر مسجد جا کے خطبہ دے کر جس کو بچایا وہ اسلام حقیقی اور اسلام محمدی ہے، وہ یہاں ملتا ہے، سیدہ کے خطبے میں ہمیں ملتا ہے اسلام حقیقی۔ یہ جو خطبہ بھی میں نے تلاوت کیا نا ایک لائن، میں اس خطبے کا پہلے آپ کو تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ عزیزان محترم، یہ خطبہ بہت عالی شان خطبہ ہے اور اس خطبے کی تشریح تفسیر کی ضرورت ہے۔ یہ ابھی جہاں ہم نے مجالس پڑھی، میں طالب علم ہوں کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو اس لیے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کی، وہاں ہم نے تھوڑا سا اس خطبے کی تفسیر کی تھی یا تشریح کی تھی، اور وہاں ہم نے مومنین کو ایک طالب علمانہ میں نے ایک یہ کہہ لیں کہ پیغام بھی دیا تھا، یہیں میں آپ کی خدمت میں دوں گا کہ دیکھیں پڑھنے والے جب یہاں ممبر پر آتے ہیں تو آپ لوگ ان سے تقاضا کیا کریں۔ کیا تقاضا کریں؟ اب جیسے ماشاءاللہ بانی مجلس کرتے ہیں نا کہ مولانا صاحب آج ہمارا دل کر رہا ہے کہ فلاں بیوی کے مصائب ہوں، فلاں کے فضائل ہوں، ٹھیک ہے، بے شک مومن کا دل کرتا ہے سر آنکھوں پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تقاضا بھی کریں کہ دیکھیں جناب سیدہ کی مجلس ہے تو ممبر پہ ان کے کلام کو بھی کھولا جائے، ان کا کلام جو انہوں نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ امام حسین کی مجلس ہے، ایام ازاں ہے، تو امام حسین کے قیام کو، ان کے کلام کو، کتنا امام حسین کا کلام جانتے ہیں؟ 28 رجب جب قیام شروع کیا نا امام نے مدینہ سے، وہاں سے لے کر عصر عاشور شہادت کے وقت تک امام کے خطبے تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں اور سب ہمارے لیے ہدایت ہے۔ امام کی ملاقاتیں، لوگوں کا آنا، کسی کا جانا، یہ سب ہوا ہے واقعات راستے میں۔ اس لیے پڑھنے والوں سے تقاضا کیا کریں کہ بھائی محرم و سفر کی مجلسیں ہوں تو ہمیں امام حسین کا قیام بتائیں، امام کا کلام بتائیں کہ امام نے کیا ہم سے کچھ کہا ہے یا نہیں۔ معذرت کے ساتھ ہماری مجلس اس طرح ہوتی ہے کہ دو ماضی میں ہم جاتے ہیں، تاریخ ماضی ہوتی ہے نا، پیچھے ہم گئے، ہم نے کہا کہ فلاں نے یہ کہا، مولا نے یہ کہا، اب اس کے بعد ہم نے کہا سبحان اللہ، درود پڑھا، ٹھیک ہے، ہمیں اس کا ثواب مل گیا، سننے کا ثواب تو مل گیا، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ ان کے اس کلام کے اندر آج میرے لیے کیا ہے؟ آج میں اپنی زندگی جو گھر میں گزاروں گا، معاشرے میں گزاروں گا، کاروبار پہ جاؤں گا، یونیورسٹی کالج میں پڑھنے جاؤں گا، آفس میں جاؤں گا، بزنس کروں گا، لین دین اور روابط کروں گا، بچوں کی شادیاں کروں گا، یہ سارا جب میں معاملات زندگی میرے جو ہیں، اس کے لیے ائمہ نے مجھ سے کیا کہا ہے وہ ان کے کلام میں ہے۔ عزیزان محترم توجہ سنیں، بس وہ ان کے کلام میں ہے، بشرط یہ کہ بیان ہو، کھلے۔ اس لیے پڑھنے والوں سے انشاءاللہ آپ تقاضا کریں کہ بھائی جس کی مجلس ہے، اور ایک اور میں درخواست کروں گا، 11 آئمہ، 11 امام، 12ویں تو پردہ غیب میں چلے گئے بچپن میں، 5 سال کی عمر مبارک میں، 11 امام جس کا یوم میلاد ہو، یوم شہادت ہو، اس کی زندگی ہو کم از کم۔ صرف اتنا نہیں، مصائب میں کافی نہیں ہے 5ویں امام نے کیا کیا، 6ٹھے امام نے کیا کیا، اور حتیٰ کہ 11ویں، 10ویں، 9ویں، 8ویں امام، 7ویں امام، ان کی زندگیاں، ان کی جب یوم میلاد ہو، یوم شہادت ہو، تو ان کی پوری مجلس انہی پر ہو، یعنی ہمیں پتہ چلے نا امام نے کیا کیا، امام کی کیا اسٹریٹجی اور حکمت عملی تھی، کتنی یلغاریں تھیں امام پر، ایکسٹرنل، انٹرنل، اندرونی بیرونی محاذ ائمہ کے اوپر کھلے ہوئے تھے۔ آپ اس سے اندازہ کریں، امام عسکری وہ مظلوم امام ہے، 11ویں امام کتنے مظلوم ہیں، سنیں 2 جملے سنیں تاریخ کے، میں زیادہ تاریخ نہیں پڑھ رہا لیکن موضوع بات آ گئی اس لیے کر رہا ہوں۔ امام عسکری اتنے مظلوم امام ہیں، 28 سال کی عمر میں شہادت ہوتی ہے، ان کو لے جا کے نظر بند کر دیا جاتا ہے سامرا میں، اور امام یہ وہ واحد امام ہے جو ایک بار بھی حج پہ نہیں جا سکے، 11ویں امام، یعنی اتنا زیادہ حکومتی مشینری نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا ہوا تھا،
اتنا شکنجوں میں رکھا ہوا تھا امام کو. بیان ہو نا ہمیں پتہ چلے, اور اس لیے بیان نہیں ہو کہ صرف ہم سن کے چلے جائیں, اس لیے بیان ہو تاکہ ہمیں آج کا زمانہ سمجھ آ جائے کہ آج ہم نے حسینی بن کے کیسے جینا ہے. کیونکہ حسینی بن کے جینے کے لیے ہمیں تاریخ سے, تاریخ مرر ہے, مرر تاریخ آئینہ ہے, تاریخ کے آئینے میں جو کردار ہے نا منفی مثبت, ان کا کمپیریزن ہم نے آج مجلسوں میں کرنا ہے, اپنے محاسبہ کرنا ہے. بس عزیزان محترم توجہ سنیں, میں انشاءاللہ اس موضوع کو بیان کروں گا کہ جناب سیدہ جب آتی ہے میدان میں, میدان سے مراد مسجد نبوی ہے, جب رسول اللہ اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں. اب جناب زہرا کیوں آ رہی ہیں توجہ سے سنیے گا, یہ خطبہ جناب زہرا کا بتائے گا کہ وہ کیوں آئی ہیں, خطبہ بتائے گا. لیکن توجہ سنیے گا, کسی واقعے کو سمجھنے کے لیے 3 نگاہیں ہیں. ایک ہے عوامی نگاہ جو کافی نہیں ہے. کیوں؟ جیسا کہ میں نے کہا, مولا کہہ رہے ہیں ہمجن رہا, اکثریت جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتی, اکثریت کہتی ہے نیوز مل گئی کافی ہے بھائی. ابھی آپ نے دیکھا نا واقعہ, ابھی پوری دنیا کا ایمان BBC, CNN اور عربی چینلوں پر ہے, اور ان پر ایمان لا کر جو وہ پروپیگنڈا کر دیں نا, جو وہ دکھا دیں, اکثریت دنیا کس کے پیچھے چل رہی ہے, چاہے ویسٹرن کنٹریز ہوں, چاہے مشرقی ہوں, چاہے مڈل ایسٹ کے ہوں, چاہے افریقن کنٹریز ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان ویسٹرن پاورز کا, امریکہ اور اس کے ساتھ جو اس کے اتحادی ہیں ویسٹرن پاورز جو ہیں, مغربی جو ہیں, جو اس کے مطلب میں امریکہ یا اس کا اگر اور سمجھانے کے لیے کہوں, عالمی شیطانی طاقتیں جو مل کے کر رہی ہیں پروپیگنڈا اسلام کے خلاف, حجاب کے خلاف, اللہ کے دین کے خلاف جو کر رہی ہیں, آپ مجھے بتائیں, چلے دوسرے تو چھوڑیں, کجا مسلمان اور بالخصوص شیعہ بھی. افسوس تو یہ ہوتا ہے نا کہ شیعہ خود بھی تحقیق نہیں کرتا بلکہ اس کی رینج میں آ جاتے ہیں, اچھا وہ دیکھو میڈیا کیا دکھا رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. تحقیق کریں, رجوع کریں, دیکھیں. اسی لیے فوراً ایمان نہ لے آئیں. ٹھیک ہے دیکھنے میں عرض نہیں, لیکن فوراً ان کی باتوں پہ ہم ایسے معذرت کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں جیسے بالکل صحیح دکھایا میڈیا نے. ایسا نہیں ہے. 80% اس وقت, میں اگر بلا مغالطہ کہوں نا, بلا مغالطہ آپ اس کو چیک کروا لیں, چیک کر لیں, 80% سوشل میڈیا پہ جھوٹ چلتا ہے اس وقت. 80%, 20% کچھ حقیقت ہوتی ہے, ورنہ 80% میں بلا مغالطہ کہہ رہا ہوں. بس توجہ سے سنیں, عوامی نگاہ کیا ہوتی ہے, عوامی زاویہ نگاہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ واقعہ ہوا اور بس اس کو مان لیا, خاموش ہو گیا. اب اس کے اندر زیادہ دقیق دیکھنے کی وسعت نہیں ہوتی. عوامی نگاہ میں کیا ہوتا ہے, زیادہ پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے. دوسری نگاہ جو کسی واقعے کو سمجھنے کے لیے عوام سے اوپر لیول میں آتی ہے, وہ ہوتی ہے ایک صحافی کی نگاہ, جرنلسٹ, صحافی. صحافی کی نگاہ کیوں اوپر ہوتی ہے عوام سے, کیونکہ صحافی کے پاس انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے بنسبت عوام کے. ایسا ہی ہے نا, وہ بتاتا ہے فلاں, عوام کہتی ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا, پتہ چل گیا, ایک دوسرے کو بتا دیا. صحافی کی نگاہ ذرا اوپر ہے, وہ واقعے کی زیادہ جانچ پڑتال کر لیتا ہے عوام سے زیادہ. وہ جا کے دیکھتا ہے کہ بھئی کیا ہوا, وہ کہتا ہے ہاں اتنے بجے ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, اس میں اتنے افراد تھے, اس لشکر میں اتنے تھے, اس لشکر میں اتنے تھے, فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا, اور وہ نیوز دے دیتا ہے. لیکن صحافی کا کام بس اتنا ہے. اب یہ نگاہ بھی کسی واقعے کو سمجھنے کے لیے, اس کے علل و اسباب اور اس کے باطن کو سمجھنے کے لیے صحافی کی نگاہ بھی کافی نہیں ہے, جرنلسٹ کی بھی کافی نہیں ہے. ایک تیسری بڑی نگاہ جو ان دونوں کے اوپر ہے, وہ ہے تجزیہ نگار کی نگاہ. تجزیہ نگار کی نگاہ, انالیسس کرنے والے, تجزیہ نگار. اس کی نگاہ صحافی سے بھی اوپر ہے. کیوں؟ کیونکہ صحافی نیوز دے رہا ہے, صحافی بتا رہا ہے کہ اتنے افراد تھے, اتنے افراد تھے, یہ تھا, یہ کلر کے کپڑے پہنے تھے, فلاں نے یہ کیا تھا, یہ. لیکن تجزیہ نگار یہ نہیں بتا رہا کپڑے یہ تھے, اتنے تھے, یہ تھے, وہ تھے. تجزیہ نگار یہ بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ وجود میں آیا, اس کے علل, اسباب اور ریزنز یہ ہیں, اس میں منفی کردار یہ تھے, مثبت یہ تھے. تجزیہ نگار یہ بھی بتاتا ہے. اور تجزیہ نگار جب تجزیہ کرتا ہے, کھولتا ہے, تجزیہ کا مطلب تجزیہ و تحلیل کھولنا, تحلیل حل کرنے کو کہ میں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بزرگان جانتے ہیں, حل سے تحلیل ہے لفظ. کیونکہ معذرت کے ساتھ اردو ہماری ابھی کمزور ہو گئی, اردو بھول گئے ہم, اس لیے میں جوانوں کو اردو یاد دلا رہا ہوں, ذرا اردو پہ. تحلیل کہتے ہیں کھولنے کو, حل. الجھن کے مقابلے میں
تحلیل ہے. بس تجزیہ و تحلیل اس لیے ضروری ہے کسی واقعے کے اوپر کہ اس واقعے کے علل و اسباب سمجھ آتے ہیں کہ بھائی یہ واقعہ ان ریزنز کی وجہ سے ہوا، ان کرداروں کی وجہ سے ہوا، یہ کردار تھے، یہ منفی تھے، یہ مثبت تھے، اور سوسائٹی کے اندر یہ بیماریاں جنم لیں اور اس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا. یعنی کوئی قوم کیسے تباہ ہوتی ہے اور کوئی قوم کیسے عروج پر جاتی ہے. قوموں کے عروج و زوال، یہ اس کے لیے تجزیے کی ضرورت ہے. اور سب سے بہترین تجزیہ جانتے کس نے کیا ہے قوموں کے عروج و زوال پہ، کہ قومیں عروج پر اور زوال پر کیسے جاتی ہیں؟ وہ پوائنٹس کس نے بتائے سب سے بہترین؟ آئیں میں آ کے آپ کو دعوت دیتا ہوں، غور و فکر سے پڑھیں. کوئی قوم عروج پر کیسے جاتی ہے اور کوئی قوم پستی پر کیسے جاتی ہے، وہ ریزنز سب سے بہترین بیان کیے ہیں قرآن کریم میں. قرآن خالی یہ نہ سمجھے قرآن فقہ کی کتاب ہے. فقہی احکام پہ صرف 500 آیتیں ہیں، صرف ٹوٹل 6000 آیتیں، اس میں سے صرف 500 آیتیں فقہی احکام پر ہیں. باقی 5500 آیتیں قرآن کریم کی وہ ان تمام موضوعات کو کھول رہی ہیں. فلکیات بھی بیان کر رہی ہیں، باٹنی بھی بیان کر رہی ہیں، زولوجی بھی بیان کر رہی ہیں، جیولوجی بھی بیان کر رہی ہیں، زمین کے علوم، پہاڑوں کی خلقت. یہ جو آج ہم یونیورسٹیز میں کالجز میں پڑھتے ہیں نا، وہ علوم کا منبع و مرکز قرآن ہے. لیکن دیکھیں کیسا پروپیگنڈا کیا ویسٹ نے، کیسا پروپیگنڈا کیا کمیونسٹ نے، کہ اسلام کو نہیں اپنانا، اسلام کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتے، دور ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑو، اسلام بڑا خطرناک ہے، اسلام ایکسٹریمسٹ ہے، اسلام شدت پسندوں کا دین ہے. یہ ڈالا نا ذہن میں. آج آپ دیکھیں بعض ایسے سیکولر مائنڈ ہیں، خود مسلمانوں میں، خود تشیع کے اندر بھی آپ کو ملیں گے ایسے سیکولر مائنڈ ہے، کہتے ہیں نہیں اسلام بس امام بارگاہ اور مسجد میں صحیح ہے، نماز پڑھ لو، مجلس کر لو، لیکن باہر زندگی میں اسلام نہیں. تو عزیزان محترم، جب زندگی میں اسلام نہیں ہوگا تو اسلام کے آنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا. اسلام اللہ نے کہاں دیا ہے؟ دین اسلام کہاں نازل کیا؟ قبر کے بعد یا قبر سے پہلے؟ آپ مجھے بتائیں. قرآن کہاں آیا؟ ہم ابھی الحمدللہ ہم ابھی زندہ ہیں، ہم نے بھی جانا ہے. ہمارے مرحومین برزخ چلے گئے، اگلے عالم میں منتقل ہو گئے نا، ابھی سب نے، ہم نے بھی جانا ہے پیچھے. لیکن یہ جو زندگی ہے نا، 50 سال 20 سال 60 سال 70 سال 100 سال، اسی زندگی میں اللہ نے ہمیں قرآن دیا اور اہل بیت بھی یہیں دیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں زندگی گزاریں، ہم کہیں قرآن اور اہل بیت یہاں صرف ذہن میں رکھو، قبر کے بعد اہل بیت. معذرت کے ساتھ یہ دین نہیں پتا کسی نے پڑھایا ہے، لیکن ایسا دین اللہ نے نازل نہیں کیا. اللہ نے اہل بیت کو بھی قبر سے پہلے یہیں بھیجا، ہمیں قبر میں جانے سے پہلے یہاں بھیجا ہے ہادی بنا کے، اور قرآن کو بھی پیغمبر اکرم کے قلب نازمین پر یہیں اتارا ہدایت کے لیے، تاکہ ہم دونوں کا دامن تھام لیں. کہاں تھام لیں؟ اس 60 70 اور 100 سالہ زندگی میں تھام لیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں کسی کا دامن تھامیں، یہاں کورل مارکس کی تھیوریاں تھامیں، یہاں پر جان کریمر کے نظریات، یہاں پر یہ نظریہ، یہاں پر وہ نظریہ ترقی کے لیے، یہاں پر اس کا قانون، یہاں پر یورپ کا قانون، یہاں پر فلاں کا نہیں، اور پھر کہیں کہ قبر کے بعد ہمیں قرآن و اہل بیت مل جائے گی. تو خدا نے ایسا دین تو نازل نہیں کیا تھا. خدا نے کہا ہے زندگی میں، اپنے وجود پہ، اپنے گھر میں، اپنے قریہ میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں، اپنے تہذیب میں، اپنی تمدن میں، اپنے لین دین و روابط میں قرآن و اہل بیت کا قانون نافذ کرو، تاکہ تم حقیقتاً شیعہ علی و پیرو علی بن جاؤ. اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ دیا. اب آئیں آ کر دیکھیں 2 جملے سنے، میں ذکر مصائب پہ آ رہا ہوں، باقی انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا آپ کی خدمت میں خطبے کی تشریح اور تفسیر، یہ جو جملہ ہے بی بی کا. لیکن بس خطبے کا یہ سن لیں کہ بی بی کیوں جا کر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہی ہیں. 3 نگاہیں ہیں نا. عوامی نگاہ یہ ہے، حکومت وقت نے فدق غصب کیا، بے شک صحیح ہے، عوامی نگاہ یہاں پر غلط نہیں ہے، یہ ایک کام تھا حکومت وقت نے جو کیا تھا. ابھی بہرحال وقت نہیں ہے، ورنہ اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ دلائل موجود ہیں، اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابوں سے موجود ہے کہ بھائی فدق جو تھا وہ حضرت سیدہ کا حق ہے، اس میں دلائل ہیں اور دیے علماء نے. دوسری چیز ہے ایک صحافی کی نگاہ، اور صحافیوں کو اصطلاح، تاریخ کی اصطلاح میں راوی کہا جاتا ہے. راوی روایت نقل کرنا. آج ہم جس کو صحافی کہتے ہیں اس وقت اسے راوی کہا جاتا تھا.
اصطلاح میں. اچھا اب یہاں پر ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت بھائی دیکھیں راویوں نے تو پہنچا دی تاریخ ہم تک پہنچا دی نا, صحافیوں نے پہنچا دی یہ ہوا مدینہ میں, یہ ہوا, سلمان, مقداد, ابو ذر فلاں یہ ساتھ تھے, یہ فلاں تھے, یہ ایک اگینسٹ گروپ تھا, یہ مقابل میں تھے, یہ یہاں تھے, یہ تاریخ پہنچ گئی ہم تک. جناب سیدہ باہر جاتی ہیں, قیام کرتی ہیں, تاریخ میں لکھ دیا, راویوں نے بتا دیا. اب یہ میں یہاں ایک بات اور کلیئر کرتا چلوں, یہ میں نے کئی جگہ میں نے بیان کی کہ دیکھیں عقائد میں شیعہ سنی اختلاف ہے, اہل سنت کے عقائد اور شیعہ عقائد میں اختلاف ہے, لیکن تاریخ ہوتی ہے, اس لیے تاریخ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تاریخ ہمیں پڑھنی چاہیے. اور میں بہرحال یہ دعوت اہل سنت برادران کو بھی ہے کہ تاریخ کی جب بات کی جائے, جیسے بعض اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ تو آپ کی کتاب ہے تاریخ کی, بعض کہتے ہیں نا, ہمیں کہہ دیتے ہیں یہ تو شیعہ کتاب ہے. نہیں, تاریخ عقیدہ تو نہیں ہے اس کا. اگر شیعہ عالم نے تاریخ لکھی ہے تو تاریخ میں وہ عقیدہ بیان نہیں کر رہا اپنا, وہ ایک مثلا یہ کہہ لیں کہ خبر دے رہا ہے, نیوز دے رہا ہے اس تاریخ میں. تو اسی لیے جب اہل سنت کوئی عالم تاریخ لکھتا ہے تو وہ اپنا عقیدہ اس میں نہیں ڈال رہا, وہ کہہ رہا ہے یہ ہوا تھا, وہ نیوز دے رہا ہے. تو اس لیے تاریخ شیعہ سنی نہیں ہوتی, عقائد ہوتے ہیں الگ الگ لیکن تاریخ نہیں ہوتی. اب میں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں, دیکھیں تاریخ میں کیا ہوا تھا مجھے سنیں. تاریخ راویوں تک ہم سے پہنچی اور تاریخ میں ذکر ہوا کہ جناب سیدہ فدق حکومت وقت نے غصب کیا اور جناب سیدہ اس کے مطالبے کے لیے گئیں. ٹھیک ہے, اب یہاں اس تاریخ کے تجزیے کی ضرورت ہے, اسی تاریخ کا بھی تجزیہ ہوتا ہے. اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے, اب بہرحال میں ابھی زیادہ دقیق گفتگو نہیں کر رہا, زیادہ سخت نہ ہو جائے یا زیادہ جو ہے وہ ثقیل نہ ہو جائے, بھاری نہ ہو جائے. تاریخ کو سمجھنے کے لیے, تاریخ کو پرکھنے کے لیے اہل تشیع میں ہمارے ہاں ایک علم ہے, تشیع میں بہت سارے دیگر جو مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ اس کو مانتے بھی ہیں لیکن بہت سارے نہیں بھی مانتے. اور تاریخ پہنچی, لیکن اب یہ کیسے پتہ چلے کہ تاریخ صحیح پہنچی یا غلط پہنچی, یہ بھی تو ہے نا. تو تاریخ کو جانچنے کے لیے, تاریخ کو پرکھنے کے لیے ایک علم ہے جس کے اوپر محققین, ریسرچ کرنے والے اس کے اوپر اس علم کو حاصل کر کے اس اوپر پرکھتے ہیں, اور وہ ہے علم الدرایا. علم الدرایا, علم الدرایا کیا کرتا ہے؟ علم الدرایا چیک کرتا ہے کہ یہ تاریخ, علم الدرایا ایک اصول اور ضابطے اور فارمولے بتاتا ہے کہ تاریخ کو کیسے چیک کرنا ہے, کہ تاریخ آپ تک ہم تک جو پہنچی کیسی ہے. اب توجہ سے سنیں, اور اسی علم الدرایا کے ذریعے سے تجزیہ ہوتا ہے تاریخ پہ, تاریخ میں تجزیہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نا, حدیثیں ہم تک پہنچی, حدیثوں کو بھی چیک کرنے کا ایک علم ہے, علم الدرایۃ الحدیث. یہ علم الدرایا پہ حدیثیں بھی چیک ہوتی ہیں, ایسا نہیں کہ حدیث بس جو آ گئی ہم کہیں کہ قال امام باقر قال امام صادق کہیں کہ بس ٹھیک ہے, نہیں, چیک ہوتی ہے. تشیع عقلی مکتب ہے, یاد رکھیں. میں تشیع کی بات کر رہا ہوں تو تشیع سے مراد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب تشیع ایک عقلی مکتب ہے. اب ائمہ سے ہم تک روایات پہنچی نا, لیکن ائمہ نے خود کہا کہ ساری روایتیں ہم سے جو منسوب ہوئی وہ ہماری نہیں ہیں. امام نے کہا کہ قرآن پر پرکھنا ہے. ہم کیا کہا تھا؟ قرآن پہ پرکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری روایتیں بھی صحیح نہیں ہیں جو پہنچی. اب حدیث بھی چیک ہوتی ہے, راوی بھی چیک ہوتا ہے علم الرجال کے ذریعے. علم الرجال ہے وہ راوی کو چیک کرتا ہے, وہ اس بندے کو دیکھتا ہے, ہاں بھائی یہ بندہ کیسا تھا, کیا کرتا تھا, جھوٹا تھا, سچا تھا, کیا تھا. علم الرجال یہ چیک کرتا ہے. اب توجہ سنیں عزیزان محترم, تشیع تو اتنا خوبصورت مکتب ہے, چلیں بات آ گئی ہے علم الرجال کی, کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کے فرقے ایسے ہیں جو علم الرجال کو نہیں مانتے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ علم الرجال پر راویوں کو پرکھنا صحابہ کی توہین ہے. اب ان کا یہ نظریہ بہرحال, لیکن ذرا چیک کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہر کوئی جو آتا تھا وہ جو بھی حدیث نقل کرتا تھا پیغمبر اکرم سے وہ سب کے سب درست نہیں تھے. علم الرجال میں یہاں تک, اب تشیع دیکھیں کتنا خوبصورت مکتب ہے تشیع ہمارا. تشیع یہاں تک بیان کرتا ہے, تشیع کہتا ہے, اب تشیع کے علماء اکابرین علم الرجال کی جب بات آتی ہے نا, علم الرجال پہ حدیث کو چیک کرتے ہیں, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں, اور علم الرجال پہ راوی کو چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ کیا تھا, کیا بیان کر رہا ہے, کون تھا. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ مدارس میں علماء جانتے ہیں, تو وہ جو سنیں,
حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، امام باقر کے ایک شاگرد ہیں، صحابی بھی ہیں، ان کا تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کا دایاں کان خراب تھا، حدیثوں کے راوی بھی ہیں وہ، دایاں کان خراب تھا، آواز کم آتی تھی دائیں کان سے، بایاں صحیح تھا۔ اب ان سے جب کوئی روایت آئی نا تو علم الرجال نے پکڑ لیا، ابھی روایت آگے نہیں آنے دی عوام تک، کتابوں میں نہیں آنے دی، علم الرجال نے پکڑ لیا یہیں پر۔ اور علم الرجال اب کیا کرے گا؟ علم الرجال راوی کا بتائے گا بھائی راوی کا دایاں کان خراب تھا، بایاں صحیح تھا۔ اب محققین کیا کریں گے؟ علم الدرایت الحدیث کیا کرے گا؟ اب یہ علم اور دقیق جائے گا اور کہے گا کہ اچھا اب تاریخ سے پوچھیں گے کہ جب یہ امام کے سامنے بیٹھے تھے تو کون سے کان کو رخ کر کے بیٹھے تھے؟ دائیں کان امام کی طرف تھا یا بایاں تھا؟ اگر دایاں تھا تو ابھی حدیث میں ذرا مسئلہ ہے کیونکہ آواز کم آتی تھی، اور اگر بایاں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھے تھے تو ہاں اب اس حدیث کو ہم لے سکتے ہیں، پھر اس کو اور پھر پیمانوں پہ چیک کیا جائے گا۔ لیکن اگلے پیمانوں تک جانے کے لیے پہلا پیمانہ تو یہ ہے کہ رخ کیسا تھا ان کا بیٹھنے کا، جب امام کی مجلس میں بیٹھے تھے رخ کیسا تھا؟ یعنی اتنا خوبصورت مکتب، معذرت کے ساتھ آج اس مکتب میں آ کے جو بھی کہتے قالا امام باقر قالا امام، مولا نے کہا یہ کرو، مولا نے کہا، اور ہم بھی معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا ہے چلا دیتے ہیں اچھا مولا نے یہ کہا۔ نہیں، علماء حق کی جانب رجوع کریں، پوچھیں، سوال کریں۔ روایت میں سوال آدھا علم ہے، سوال عوام کا حق ہے، جواب دینا عالم کا حق ہے، اس لیے کریں۔ بس عزیزان محترم، یہ دو جملے سنے میں ذکر مصائب پہ آ رہا ہوں۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب سیدہ نکل کر خطبہ دے رہی ہیں مسجد نبوی میں جا کر۔ اچھا خطبہ بی بی نے کیا دیا؟ توجہ سے سنیں، میں خطبے کی وضاحت انشاءاللہ کل کروں گا، جو جملہ پڑھا اس کی وضاحت کل کروں گا۔ بی بی نے توحید سے خطبہ شروع کیا، توحید پروردگار سے، یعنی حمد و ثناء پروردگار، توحید، رسالت، پھر رسالت بیان کیا۔ توجہ سنیں جی، خصوصاً جوانان توجہ سنیں کہ ایسے موضوعات کہ واقعاً جن کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ رسالت بیان کی بی بی نے، رسول اللہ کی رسالت، پھر اس کے بعد جناب سیدہ نے اسی خطبے میں ایک ایسا موضوع جو لوگ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے اس وقت، وہ تھا تخلیق کائنات، کریشن آف ورلڈ۔ اب آپ مجھے بتائیں وہاں تو خالی فدق کا مسئلہ تھا، جناب سیدہ جا کے پورا اسلام کھول رہی ہیں، اتنے علم کے خزانے کھول رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا بی بی کی ذہانت، دیکھیں جناب سیدہ کا شعور، جناب سیدہ کی زیر کی ذہانت، اور جناب سیدہ کا اسٹریٹجی اور حکمت عملی دیکھیں، کیا خوبصورت حکمت عملی۔ کریشن آف ورلڈ، تخلیق کائنات بیان کی، اور اس کے بعد احکام شرعیہ کا فلسفہ، قرآن کی اہمیت، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ سلوک اور سارا، پھر حقوق بیان کیے، پھر امیر المومنین کی ولایت، امامت، امام کے فضائل، پھر اس کے بعد فدق کا تذکرہ کر کے قرآنی دلائل دیے، اور پھر اس کے بعد واپس آ جاتے۔ اب یعنی سوال یہ بنتا ہے کہ اگر صرف بی بی فدق کے لیے ہی گئی تھی تو صرف جا کے 10 منٹ فدق کی بات کرتی، 10 منٹ میں ہو جاتی نا، دلائل دیتی اور پھر آ جاتی۔ لیکن جناب سیدہ نے اتنا طویل خطبہ دے کے بتایا کہ سنو، کچھ ہوتے ہیں ثانوی مسائل، کچھ ہوتے ہیں بنیادی مسائل۔ میں اس کی وضاحت کل کروں گا، اس جملے کی، کہ ہم لوگ کیسے آج کل ثانوی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور مولا علی کہہ رہے ہیں ثانوی مسائل میں پھنسی ہوئی قومیں نجات نہیں پاتی، جو بنیاد پکڑ لیں، مسئلوں کی جڑ پکڑیں، وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں جناب زہرا نے ثانوی مسئلہ پکڑا نہیں، فدق تھا ثانوی مسئلہ۔ اب کوئی بھی میری بات سے یہ نہ سمجھے کہ خدا نخواستہ فدق کے لیے ہم کوئی نرم گوشہ نکال رہے ہیں، نہیں، فدق جناب سیدہ کا حق ہے تا قیامت رہے گا، فدق کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ جناب زہرا نے خود نہیں کیا کمپرومائز، تو ہم کون ہوتے؟ اس لیے کوئی بھی اس گفتگو سے تاثر نہ لے، فدق بی بی کا حق ہے، لیکن فدق تھا ثانوی مسئلہ۔ بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ بنیادی مسئلہ تھا علی تنہا ہو گئے، ولایت، ولی خدا تنہا ہو گیا۔ بنیادی مسئلہ تھا غدیر، سیدہ مدافع غدیر ہے، سیدہ مدافع علی ہے، سیدہ مدافع ولایت ہے، سیدہ معلمہ اسلام ہے، سیدہ مبلغہ اسلام ہے، سیدہ محافظہ و مجاہدہ اسلام ہے۔ یہ ہے جناب سیدہ کی فضیلت۔
پورا اسلام اس خطبے میں بی بی نے بیان کیا ہے، دین اسلام کی تعلیمات میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن بنیادی مسئلہ سن لیں، وہ تھا ولایت کی وضاحت بھی انشاءاللہ کل کریں گے۔ ولایت صرف محبت نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ولایت چھوڑ دی لوگوں نے۔ کیا چھوڑ دی تھی؟ محبت چھوڑ دی تھی۔ جیسے آج ہم سمجھتے ہیں ولایت یعنی محبت، بس دل میں محبت رکھ لو، نہیں، محبت اور ولایت کے اوپر میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دلائل پیش کروں گا قرآن سے، کہ محبت پہلی سیڑھی ہے ولایت تک جانے کی۔ ولایت آج مختصر سی ڈیفینیشن سن لیں، کل انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ ولایت قوانین زندگی جو اللہ نے نازل کیے اور ان قوانین کو نافذ کرنے والے حاکم کو علی اور اس نظام کو ولایت کہتے ہیں۔ یعنی ہمیں ہماری زندگیوں پر، ہمارے وجود میں، ہمارے گھر میں، ہمارے تمام تر امور ہائے زندگی میں قانون علی شامل ہو، اس کو ولایت علی کہتے ہیں۔ محبت تو اس لیے ہے کہ محبت اہل بیت کی واجب قرار دی گئی، جس کے دل میں ہے پاکیزہ دل ہے۔ لیکن بس عزیزان محترم توجہ سنیں، سیدہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بی بی صرف اپنی وہ ذاتی جو مسئلہ تھا پراپرٹی کا، چند کھجوروں کے باغات تھے، صرف اس کے لیے اتنا ناراض ہوئی؟ نہیں، وہ ثانوی مسئلہ تھا۔ جیسا میں نے کہا وہ بی بی کا حق ہے تا قیامت رہے گا، زہرا نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، وہ غصب کیا حکومت نے۔ یہ میں جملہ کئی جگہ پڑھ چکا ہوں کہ بڑے احمق تھے جو غصب کیا۔ سیدہ تو اتنی سخی تھے، غصب نہ کرتے، مانگ لیتے۔ اگر مانگتے تو سیدہ تو ایسے ہی دے دے۔ اللہ کی راہ میں سیدہ نے سب کچھ قربان کیا، لیکن انہوں نے جو اسٹریٹجی اپنائی، جو حکمت عملی اپنائی، جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا، زہرا اس طریقہ کار کے خلاف نکلی۔ زہرا نے ہمیں پیغام دیا ظلم پہ خاموش نہیں رہنا۔ ان کی حکمت عملی ظلم و ظالم تھی۔ ظالم پہ خاموش نہیں، ظلم پہ خاموش نہیں، ظالم حکومت پہ خاموش نہیں، کرپٹ حکومت پہ خاموشی نہیں، کرپٹ سسٹم میں خاموشی نہیں، کرپٹ حکمرانوں پہ خاموشی نہیں۔ زہرا کا پیغام ہے، یہ کرپشن ہی تو کر رہے تھے نا۔ سیدہ نے نکل کے جو مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو یہ یاد کرو، اور سنو کہ سیدہ نے کیا کیا۔ ایک ایک کا دروازہ بجایا رات کی تاریکی، صحابہ کا، کاتبان وحی کا، محدثین کا، دروازہ بجا کے کسی سے بھی یہ نہیں کہا۔ جب باہر آتے تھے نا، تاریخ میں جو جملے سنے ہیں، سیدہ نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ آئیں آ کر فدق کی گواہی دیں، تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ بی بی نے کہا آ کے غدیر کی گواہی دو۔ غدیر میں جو ہوا تم بھول گئے؟ جانتے کیا جملے تھے ان لوگوں کے؟ اللہ اکبر۔ بعض نے تو یہاں تک جملے کہے نبی کی بیٹی کو کہ بی بی معذرت یادداشت کمزور ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا فقہی مسئلہ جو تھا نا، وضو، تیمم، غسل، سب یاد تھا۔ بی بی نے پہلے پوچھا وضو یاد ہے؟ تیمم کہتے سب یاد ہے۔ بی بی نے کہا غدیر؟ کہتے یاد نہیں آ رہا، یاد نہیں آ رہا۔ پھر زہرا نے کیا کہا؟ اے علی میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ اب غور طلب جملہ ہے یہ بی بی کا، روتے بھی جائیں اور شعور کے ساتھ روئیں، بے شعوری کے آنسو نہیں، شعور کے آنسو۔ علی کی بیٹی نے بھی جب کوفہ والے بے شعوری کے آنسو بہا رہے تھے، کوفہ والوں کو بولا کہ جاؤ مجھے نہیں چاہیے۔ بی بی نے کہا کہ تم میں اگر شعور ہوتا تو میرا بھائی قتل نہ ہوتا۔ علی کی بیٹی نے خطبہ دیا، توجہ سے سنیں عزادارو، روتے جاؤ، گریا کرنا، امام زمانہ کو پرسا دینا، امام حسین کو پرسا دینا، لیکن شعور کے ساتھ۔ بی بی نے کیا کہا؟ صرف بی بی یہ کہتی کہ حکمران نہ آئے، حالانکہ حکمرانوں کا نام تو لیا بی بی نے کہ یہ نہ آئے، لیکن اس کے ساتھ کہا عوام بھی نہ آئے۔ جناب زہرا کے جنازے میں کون تھا؟ تاریخ کہتی ہے مختصر سے لوگ، حضرت ابوذر، سلمان، مقداد، عمار، زبیر ابن عوام، اور چند یہ شخصیات ملتی ہیں جو سیدہ کے جنازے میں ہیں، اہل بیت کے علاوہ، مولا علی اور حسنین کے علاوہ یہ چند لوگ ہیں باوفا صحابی مولا علی کے۔ لیکن زہرا نے کہا کہ عوام بھی نہ آئے، رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ کیوں؟ حق غصب تو حکمرانوں نے کیا تھا نا، لیکن نہیں، ان کے اس رویے اور عمل پہ عوام کی خاموشی نے زہرا کو رلایا۔ سائلنٹ میجورٹی، خاموش اکثریت سیدہ کو آج بھی رلاتی ہے۔ یہ نہ سمجھو سیدہ آج خوش ہے، راضی ہے، نہیں، سیدہ جب خوش اور راضی ہوگی جب سیدہ کا بیٹا پوری دنیا پہ آ کے نظام الہی کو نافذ کر دے گا،
جب ہوگا سیدہ کا دل خوشنود، اور انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں اے بی بی، ہم امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کریں گے انشاءاللہ، اپنے آپ کو بھی تیار کریں گے اور اپنے گھروں کو بھی تیار کریں گے، اپنے ملک کو بھی تیار کریں گے، یہی تو ہے فریضہ ہمارا۔ بس عزادارو، زہرا کے دل کو راضی کرنا ہے تو روتے ہوئے عہد کرو کہ میں ناصر مہدی عملی طور پہ بنوں گا، اپنے بچے کو نصرت مہدی کے لیے تیار کروں گا۔ یہ ہے زہرا کے دل کی آرزو، یہ ہے زہرا کی آرزو۔ عزادارو، نبی کی بیٹی دروازے سے باہر نکل کے جا رہی ہے خطبہ دینے۔ سننا عزادارو، ذرا کلیجہ تھام کے سننا، سخت مصائب ہے، تاریخ میں ہے، اجرکم اللہ۔ راوی کہتا ہے نبی کی بیٹی اس دروازے سے باہر نکلی جو گلی میں باہر کھلتا تھا۔ ایک دروازہ اور تھا علی کا جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا، ایک مولا علی کے گھر کا تھا نا، اور سب کے گھروں کے دروازے بند ہو گئے تھے، صرف مولا علی کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ زہرا اس سے بھی تو جا سکتی تھی، نہیں گئی اس دروازے سے، اس دروازے سے گئی جو باہر گلی میں کھلتا تھا، کیونکہ سیدہ نے احتجاج کیا ہے، سیدہ نے احتجاجاً اس دروازے سے نہیں گئی، اس دروازے سے گئی۔ اور سنو عزادارو، جب چلتی ہوئی جا رہی تھی نا، راوی کہتا ہے پشت سے ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ جا رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ عزادارو، 2 مہینے 8 دن آپ نے پرسہ دیا ہے حسین کا، مادر حسین کو، آج حسین کو پرسہ دینا فاطمہ کا، آج مظلوم حسین کو دینا۔ 2 جملے سنیے گا، میں طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، 2 جملے سن لیں۔ اجرکم اللہ، زہرا گئیں، خطبہ دے کر واپس آئیں۔ اب اس راوی کے جملے سنیں گے، کہتا ہے جب جا رہی تھی نا، چلنے کا انداز رسول اللہ کی طرح، گفتگو رسول اللہ کی طرح، کہتا ہے ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ آ گئے ہوں، پیغمبر اکرم کی یاد آ گئی۔ لیکن یہی راوی کہتا ہے جب واپس پلٹی ایسا لگتا تھا بوڑھی عورت واپس آ گئی۔ اجرکم اللہ، کہتا ہے جب واپس آئی نا، ایسا لگتا تھا جیسے بوڑھی عورت واپس آ گئی۔ عزادارو سننا، بس 2 جملے سننا۔ آ گئی، گھر کے اندر آ گئی سیدہ، شہادت میں انشاءاللہ بعد میں پڑھوں گا، آئندہ مصائب شہادت کے۔ آج سننا، جب سیدہ خطبہ دے کے واپس آئی نا، تو گھر کے اندر داخل ہوئی۔ روایت میں ہے، مقاتل میں ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ نبی کی بیٹی دروازے سے اندر داخل ہوئی، دہلیز تھی، دہلیز پہ بیٹھ گئی اور بلند آواز سے رونے لگی، بلند آواز سے، اجرکم اللہ، بلند آواز سے نبی کی بیٹی رونے لگی۔ امیر المومنین آ گئے، قریب آ گئے، مولا علی قریب آئے، آ کر دلاسا دیا، تسلی دی، دلاسا دیا۔ علی نے زہرا کو سنبھالا اور ایک جملہ سنو گے کیا کہا؟ فاتح خیبر و خندق نے ایک جملہ کہا کہ بنت نبی لگتا ہے حق نہیں ملا۔ اجرکم اللہ، سنیے گا، کہتے بنت نبی لگتا ہے حق نہیں ملا۔ لیکن زہرا کا جملہ سنیں گے، یہ تو مولا نے کہا نا، مولا نے کہا کہ بنت نبی لگتا ہے حق نہیں ملا، لیکن اب جو زہرا نے علی کو جملہ کہا، اس جملے نے علی کو زندگی بھر رلایا۔ علی اس جملے کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ سنو گے کیا تھا جملہ؟ علی نے کہا بی بی لگتا ہے حق نہیں ملا، زہرا نے کہا علی کاش حق نہ دیتے، علی مجھے جھٹلایا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، صدیقہ کو جھٹلا، جس کے سامنے مباہلہ میں عیسائی نہیں رکے، اس صدیقہ طاہرہ کو جھٹلایا۔ عزادارو سننا، اے کاش کہ بس اتنا ہوتا نا، حق غصب کر لیا تھا، فدق لے لیا تھا، اے کاش اب تو رک جاتے، بس اب تو رک جاتے۔ لیکن مدینہ میں ایک دن ایسا بھی آیا عزادارو کہ آگ جمع کی گئی، لکڑیاں جمع کی گئی، ایندھن جمع کیا گیا۔ اپنا کلیجہ تھام کے سننا، 2 جملے سن لو۔ مدینہ میں بڑا سخت دن تھا یہ، سنو گے کیا ہوا؟ اب آ گئے اس در پہ جس پہ اللہ کا نبی سلام کرتا تھا، آ کے کھڑے ہو گئے اور دروازے کے پیچھے سے باہر سے آواز دیتے ہیں ابو الحسن کو نکالو، علی کو نکالو۔ علی نے اٹھنا چاہا، روایت میں ہے مولا نے چاہا کہ میں آؤں ان سے بات کروں، لیکن سیدہ نے بٹھا دیا۔ سیدہ کہنے لگی نہیں علی، میں ان سے بات کروں گی، مجھے نہیں معلوم عزادارو بی بی کیا کہنا چاہ رہی ہوں گی، لیکن شاید بی بی یہ کہہ رہی ہوں علی خیبر و خندق آپ نے لڑی، ولایت کی جنگ میں لڑوں گی۔
یہ ولایت کی جنگ ہے، میں ولایت کا دفاع کروں گی۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملے سننا، سیدہ آ گئی، نبی کی بیٹی آ گئی، دروازے کے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی۔ سنو گے روایت میں کیا ہے؟ آگے دروازہ، پیچھے دیوار، بیچ میں نبی کی بیٹی ہے، اور کہتی ہے بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا علی کو باہر نکالیں، علی ہم علی سے ملنے آئے ہیں۔ کہا علی نہیں آئیں گے، ابو الحسن نہیں آئیں گے، ابو الحسن قرآن جمع کر رہے ہیں، ابو الحسن تعلیمات رسول اللہ جمع کر رہے ہیں، پر وہ علی نہیں آئیں گے۔ عزیزانو سننا، انہوں نے کہا اگر علی نہیں آئیں گے نا ہم گھر میں آئیں گے۔ زہرا کی آواز بلند ہوئی، سیدہ کہنے لگی کس گھر میں آنے کی بات کرتے ہو؟ سیکھو، اس گھر کا مقام بھول گئے؟ جبرائیل و امین کا نزول یہاں ہوتا تھا، تم بھول گئے اس گھر کا مقام؟ اللہ کا نبی نماز فجر سے پہلے اس در پہ سلام کرتا تھا، تم بھول گئے؟ بس عزیزانو اتنا سننا، یہ بات چل ہی رہی تھی، دروازہ جل گیا۔ جلتے دروازے کو جب دھکا دیا نا، سننا، سیدہ کے اوپر دروازے کا گرنا تھا، زہرا زمین پہ گر گئی اور فضا کو آواز دی، فضا میرے قریب آؤ۔ آخری جملے سننا، یہ تو گھر میں داخل ہو گئے، فضا نے آ کے سنبھالا زہرا کو۔ زہرا نے کہا فضا اپنا کان قریب لاؤ اور دیکھو یہ بات میرے علی کو پتہ نہ چلے، علی کے دل پہ پہلے ہی غم ہے۔ کہا فضا میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میری پسلیاں ٹوٹ۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین